جانے انجانے میں ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ قرآن غالب ہو کر رہے گا، اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ اس جملے کی ہمیں تصحیح کر لینی چاہیے، یہ جملہ ایسے نہیں ہے۔ اسلام غالب ہو کر نہیں رہے گا، قرآن غالب ہو کر نہیں رہے گا، بلکہ اسلام قرآن آج سے 1400 سال پہلے غالب آ چکا تھا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ آج سے 1400 سال پہلے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحْقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کب نازل ہوئی تھی؟ آج سے 1400 سال پہلے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کب نازل ہوئی تھی؟ آج سے 1400 سال پہلے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ سورت کب نازل ہوئی تھی؟ آج سے 1400 سال پہلے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا کب نازل ہوئی تھی؟ آج سے 1400 سال پہلے۔ تو پھر یہ کہنا کہ قرآن اسلام غالب ہو کر رہے گا نہیں، بلکہ غالب آ چکا ہے میرے بھائی۔ آج سے 1400 سال پہلے ہی اسلام غالب آ چکا تھا۔ اسلام کب غالب آیا تھا؟ جب پہلے محبوب پیغمبر کو حکم تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان تک اسلام کا پیغام رکھیے۔ اس پیغام سے جب یہ حکم نازل ہوا تھا نا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اب پوری دنیا کو ڈرائیے، پیغام اپنا دنیا تک پہنچا دیجئے۔ اسلام اسی دن غالب آ چکا تھا۔ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں پیارے پیغمبر اور صحابہ اکرام کو آئی ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ اسلام اس وقت غالب نہیں تھا۔ اسلام اپنے دلائل کی بنیاد پر، اپنی براہین کی بنیاد پر غالب آ چکا تھا۔ پہلا پیغام ہی اسلام کے غلبے کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ جب پہلا پیغام دنیا کے سامنے رکھا گیا تھا، اسی وقت اسلام غالب آ چکا تھا۔ بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ موجود تھے، ہم اس تعداد کو گنتے رہتے ہیں بھائی کہ وہ 313 تھے، بہت زیادہ کمزور تھے، اس کے باوجود وہ جو ہے وہ انہوں نے غلبہ پا لیا۔ وہ تعداد کیوں گنتے بھائی؟ وہ 313 نہیں تھے، وہ ایک پورے کا پورا اسلام کھڑا تھا اس میدان کے اندر۔ اس میدان کے اندر قرآن کے عملی نمونے کھڑے تھے، وہاں پہ قرآن کا ایک غلبہ کھڑا تھا۔ وہ جو وہاں پہ غالب آئے نا، وہاں پہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوا ہے، وہاں پہ قرآن کو غلبہ حاصل ہوا ہے۔ تو اسلام روز اول سے ہی غالب رہا ہے اس دنیا کے اندر۔ اگر اسلام غالب نہ ہوتا تو بھائی ہم کہاں سے پھر مسلمان ہوتے؟ یہ جو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ کیسے مسلمان ہو رہے ہیں اگر اسلام غالب نہیں تھا تو؟ اسلام دلائل کی دنیا میں اپنے جو اس کے اندر ایک خوبصورتی ہے، جو نور ہے، اس نور کی وجہ سے اسلام دنیا کے اندر 1400 سال پہلے غالب آ چکا تھا۔ ادیان باطلہ کے اوپر اسلام اپنا غلبہ اس وقت حاصل کر چکا تھا۔ اب جو اسلام ہے یہ پھیل رہا ہے دنیا کے اندر اپنے براہین نور کی بنیاد کے اوپر، کیونکہ اسلام پہلے سے غالب ہے اور اس لیے وہ آگے پھیل رہا ہے۔ اگر دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں وہ مغلوب ہیں یا کہیں پہ ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو اس میں اسلام کا کیا قصور ہے یار؟ اسلام تو اپنی براہین اور دلائل کی بنیاد پر اسی طرح آج بھی اجلا صاف ستھرا ہے، اس کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہمارے عمل کے اندر ہے، ہمارے یقین کے اندر ہے۔ جو ہمارے یقین اور عمل کی جو کمی ہے، ہم اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا، ابھی اس کو غلبہ نہیں ہے۔ قرآن ایک دن غالب ہو کر رہے گا، اس کو بھی غلبہ نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسلام بھی غالب تھا اور غالب ہے، غالب رہے گا، اور قرآن بھی جو ہے وہ غالب تھا، غالب ہے اور غالب رہے گا۔ صرف ہمارے یقین اور عمل کی کمی ہے۔ اسلام کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، جو عمل ہے، وہ تھوڑا ہے، اور اس کے اندر اسلام کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہم اسلام کا جو پیغام ہے، نہ تو خود اس کے اوپر صحیح طرح سے عمل کر رہے ہیں، نہ اس اسلام کے پیغام کو دنیا تک
جس طرح اس کو پہنچانے کا حق ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں. بس چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر ہم اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اسلام کی اصل خوبصورتی، اس کا اصل نور نہ تو ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں، نہ دوسروں تک ہم اس کو ڈیلیور کر رہے ہیں، دوسروں تک اس کو پہنچا رہے ہیں. غلطی ہماری ہے، اسلام کی غلطی نہیں ہے. اسلام غالب تھا، قرآن غالب تھا. قرآن آج سے 1400 سال پہلے ہی غلبہ حاصل کر چکا تھا.